رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑ لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ سکو۔ آیت نمبر 102 اور 103 سورہ آل عمران۔ سامعین محترم، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کے
کچھ ثمرات ہیں، کچھ فوائد ہیں. اگر وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے تو عمل بے معنی رہ جاتا ہے. آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہل کیوں چلاتے ہیں؟ آپ کدال لے کر کیوں اپنا پسینہ نکالتے ہیں؟ آپ دن اور رات کھیتی کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو. اور اگر آپ سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے تو آپ کی یہ ساری کی ساری محنت یہ رائے گاں چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، دیگر نیکیاں ہیں، چھوٹی نیکیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ایک ثمرہ ہے، ایک فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ تقویٰ ہے. تمام اعمال کا جو فائدہ ہے وہ تقویٰ ہے. اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس سے آپ نے تقویٰ کو حاصل کر لیا تو آپ کی محنت جو ہے یہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی. اور اگر آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوا، روزہ رکھا ہے اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوا، صدقہ خیرات کیا ہے اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوا، حج کیا ہے اس سے تقویٰ آپ کو حاصل نہیں ہوا، تو آپ کی یہ ساری کی ساری محنت رائے گاں ہو گئی. اس بنا پر یاد رکھیں کہ ہر عمل کی فوائد میں سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ ہمیں ازبر ہونا چاہیے. اور یہ ایک مثال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا. صحابہ کرام ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے اور حضرت عمر حضرت ابی بن کعب سے یہ سوال کر رہے ہیں. حضرت عمر کی شان کیا تھی اور رتبہ اور مقام کیا تھا؟ سوال حضرت ابی بن کعب سے ہو رہا ہے. وہ طلب رکھتے تھے کہ کہیں سے ہمیں خیر کی وضاحت ہو جائے، کہیں ہمیں خیر کا جملہ مل جائے، خیر کی بات مل جائے. تو حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، یہ فرمائیے گا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گزر کبھی خاردار زمین سے ہوا، خاردار جھاڑیوں میں سے ہوا ہے؟ کہا کئی مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں، ہم راستوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں. تو گزرتے کیسے ہیں؟ جی گزرتا ایسا ہوں کہ اپنے آپ کو میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، تاکہ میرے کپڑے بھی کانٹوں کے ساتھ نہ الجھیں اور میرا جسم بھی کانٹوں کے ساتھ نہ الجھے. میں اپنے آپ کو ہر حال میں ان سے بچا کر نکلتا ہوں. فرمایا اے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تقویٰ یہی ہے کہ انسان تمام تر دنیا کے اندر معاملات کرتے ہوئے، حلال و حرام کے معاملے میں، جائز ناجائز کے معاملے میں، صحیح اور غلط کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچاتے ہوئے اور نیکیوں کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے نکل جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اور یہی اللہ کا مطلوب ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے کہ انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے، تو روزے اس کا فائدہ ہے، اس کا ایک ثمرہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بن جائیں، آپ کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے.
آپ کے دل میں اللہ کی محبت انتہا درجے کی پیدا ہو جائے، آپ نیکیوں کو کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ نیکیاں کریں، اور گناہ کرتے ہوئے آپ صدمہ محسوس کریں، گناہ کرتے ہوئے آپ جھجک محسوس کریں، گناہ کرتے ہوئے آپ نفرت محسوس کریں، اگر گناہ ہو بھی رہا ہے تو سخت ترین اکتاہٹ کا آپ شکار ہو۔ یہ تقویٰ ہے بنیادی طور پر، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر ہماری اور آپ کی ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے ہیں، اور خط میں یہ لکھا کہ مومنوں کی ماں مجھے نصیحت کیجئے، لیکن نصیحت مختصر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات نصیحت اگر طویل ہونا تو ازبر نہیں ہوتی، اختصار ہو تو ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو جواباً جو خط لکھا وہ 2 لفظوں پر مشتمل تھا۔ مومنوں کی ماں کی طرف سے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کاتب وحی کی طرف فرمایا، اے امیر معاویہ، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ایسی نصیحت کیجئے جو مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، اور جس کے ساتھ پوری زندگی میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت لکھی وہ کیا تھی، جو نصیحت لکھی وہ کیا تھی؟ اتق اللہ حیث ما کنت اینما کنت۔ یہ 2 جملے تھے۔ کہا کہ امیر معاویہ، آپ بادشاہ ہیں اور 66 لاکھ مربع میل آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، دنیا میں آپ جیسا حکمران آج کے دور میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکا ہے۔ اے امیر معاویہ، تیرے جیسے بڑے حکمران کو بھی ایک ہی چیز کی ضرورت ہے جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اتق اللہ، جہاں کہیں بھی ہو، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جس جگہ پہ ہو، جس حال میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو گناہوں سے تم بچ جاؤ گے، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، اور یہی شریعت کا مطلوب ہے۔ نماز کی انتہا کیا ہے؟ نماز کی انتہا یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا نماز کی انتہا یہ ہے کہ آپ برائیوں سے رک جائیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے اندر۔ تو اس تقوی کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں 20 آیات مبارکہ ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی، جو صرف اس تقوی کو بیان کر رہی ہے۔ حضرات انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، ان تمام لوگوں نے اپنی قوم کو جو وصیت کی وہ تقوی کی ہی وصیت تھی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا لوگوں، جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے گزرے جن کو ہم نے کتابیں دی، وہ اپنی قوم کو کیا وصیت کر کے گئے؟ فرمایا کہ اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر کے گئے، اللہ کے محبت کی وصیت کر کے گئے، اور آپ نے بھی لوگوں کو یہی وصیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام کا اپنی قوم کو جو وصیت کرنے کا انداز تھا اسی جملے کے ساتھ تھا، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ۔ تقریباً 12 انبیاء کا ذکر سورہ شعراء میں اللہ نے کیا۔ ہر نبی اپنی قوم کو مخاطب ہو کر یہی جملہ فرما رہے تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف، اللہ کا رعب، اللہ کا جلال تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے تاکہ تم گناہوں سے باز آ سکو۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بتلائیے کس چیز کا ڈر ہے جو ہمیں گناہوں سے روکے گا؟
اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ ہمارا تشکیل پا رہا ہے، اللہ اس پر رحم کرے، نہ نظام تعلیم ہمارا تقوی کا درس دیتا ہے، نہ نظام حکومت ہمارا تقوی کا درس دیتا ہے، نہ نظام عدل ہمارا تقوی کا درس دیتا ہے۔ یہ تین نظاموں کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین نظاموں کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے تو معاشرہ بھیڑ بکریاں تو بن سکتا ہے، لیکن وہ معاشرہ، وہ خیر اور بھلائی والا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ بتلائیے، ہمارا نظام تعلیم تقوی کا درس دیتا ہے؟ تربیت کا معیار اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، کیا وہ تقوی پر ہے، اللہ کے ڈر پر ہے؟ ایسے بھیڑیے ہم نے تیار کر لیے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کہ چھٹی ہونے کے بعد آپ ان کو اگر باہر الجھتا ہوا دیکھیں اور لڑتا ہوا دیکھیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اگر آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام تعلیم، یہ تعلیم و تربیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھیڑ اور بکریاں بنانے کے لیے ہے۔ کھڑے ہوں کسی مدرسے کے سامنے بھی اور وہاں سے گزرتے ہوئے طلبہ کو بھی دیکھ لیں، کبھی تجربہ کر لیں، آپ کسی بڑے مدرسے میں جائیں، اس کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، اور کسی کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے سامنے بھی کھڑے ہو کر دیکھ لیں۔ یہ تقویٰ جہاں پر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جہاں پر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جہاں خوف کا درس نہیں دیا جاتا، وہاں اس قسم کا معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ تقوی کا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر صحابہ کرام کو بار بار یہ جملہ، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ صرف الفاظ کے ساتھ نہ ڈرو، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ سرا وعلانیہ، مجلسوں میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، اور اگر تنہائیوں میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ میری تنہائی میں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجلسوں میں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا جس معاشرے کی بنیاد تقوی پر ہوگی وہ معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بنے گا۔ یہ جو خیر القرون کا معاشرہ تشکیل پایا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کی تربیت کی، اس معاشرے کی بنیاد صرف اور صرف اس ایک نقطے پر تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کے اندر تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ تقوی کو اپنا زاد راہ سمجھتے تھے، وہ تقوی کو اپنی متاع سمجھتے تھے، وہ تقوی کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے، وہ تقوی کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر معاملہ تقوی پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس بنا پر فرمایا خیر القرون قرنی، دنیا والوں جب سے دنیا پیدا ہوئی، جب تک دنیا رہے گی، اس میں بہترین معاشرہ اگر تم نے دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ معاشرہ تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، ایک بڑا پر اثر آپ نے واز کیا، اتنا پر اثر واز تھا، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہمارے دل جو ہیں وہ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ہماری آنکھیں بہ پڑی، ہمارے دل ڈر گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیان آج فرما رہے ہیں۔ عام طور پر بھی آپ کا بیان ایسا ہی ہوتا، لیکن اس دن بیان کے اندر خاص تاثیر تھی، خاص آپ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے آپ جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایسی باتیں وہ بندہ کرتا ہے جو دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہو، اس کی آخری باتیں ہوں تو یہ ایسی باتیں وہ شخص کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوسینا،
ہمیں پھر وصیت کیجئے، ہمیں کوئی باتیں بتلائیے، کوئی ایسی باتیں بتلائیے جس پہ ہماری زندگی کی بنیاد ہو، جس سے ہماری کامیابی کی بنیاد ہو، جو ہم اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بتلا دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلا جملہ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میرے صحابہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ سود کھا سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ رشوت لے سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا بہن بھائیوں کا حق کھا سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز چھوڑ سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ روزہ چھوڑ سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا مساکین بیواؤں کا حق کھا سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کوئی گناہ کرے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اس سے زمین بھی ہل جاتی ہے، آسمان بھی ہل جاتا ہے، کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ نے شامل کر لیا۔ بندے کی زبان پر یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بندے کی زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ عرش پر اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ غیب سے مجھ سے ڈر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ نے اس کے لیے جنت مأویٰ تیار کر رکھی، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، انعامات سے بھری ہوئی جنت، ایسی جنت وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایسی جنت کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی زبان نے اس کا تذکرہ کیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس شخص کو جنت مأویٰ دے رہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں الا تسمعون، کیا تم میری بات سن نہیں رہے؟ متوجہ کرنے کے لیے بھائی میری بات سنو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامہم ھذا، سن لو لوگو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اس مقام پر تم مجھے نہ دیکھ پاؤ دوبارہ۔ صحابہ کرام کی تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، میدان عرفات کے اندر اتری، آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی، صحابہ اکرام خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی تھی، حضرت صدیق اکبر دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا آج خوشی کا دن نہیں، آج غموں کے پہاڑ ٹوٹنے کا دن ہے۔ کہا وہ کیوں ہے؟ کہا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو پیغمبر دنیا والوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کہا یہ موقع آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ۔ فرمایا لوگوں سنو، لا ترونی بعد عامہم ھذا، اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں وہ کیا تھی؟ پہلی نصیحت یہ تھی اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو، اپنے رب کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھو، اور اپنے رب کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کی محبت میں گناہوں سے نفرت کرو، اللہ کی محبت میں نیکیوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اتقوا اللہ ربکم، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے۔ وصلوا خمسکم، اور فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، 1 2 3 نمازیں نہیں، 5 نمازیں جو اللہ نے تم پر فرض کی ہیں، 5 نمازیں ادا کرو۔ وصوموا شہرکم، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کو گن گن کر نہ رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ گن گن کر، کوشش کر کے، محنت کر کے، حساب کتاب کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ، اور میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ، فرمایا یہ کام تم کر لو، اللہ کی جنت کے دروازے تمہاری کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دروازے کھلیں گے، تم جاؤ گے تو تمہارے سامنے وہ دروازے کیا ہیں؟ واہ ہوں گے، فرشتے استقبال کریں گے۔ کیوں؟ یہ اعمال تم کرو گے، اللہ کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔
تو سامعین محترم، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور مجلس کے اندر جو صحابہ اکرام کی مجلس تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، یہ جملے سیکھ لے، یہ باتیں سیکھ لے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات سیکھتے ہیں آپ سے۔ آپ نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کون ہے جو ان اعمال کو سیکھے گا پھر اس پر عمل کرے گا اور آگے کسی کو سکھائے گا تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ سبحان اللہ، بات آپ نے روکی نہیں ہے کہ صرف تم تک بات رہنی چاہیے، فرمایا میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تم اس پر عمل کرنا اور تم آگے بتلانا تاکہ آگے سننے والے اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آپ کے وہ الفاظ ساری کائنات کا سونا ملا لیا جائے، آپ کے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی ہے۔ میرے آقا نے کیا نصیحت فرمائی، کیا الفاظ فرمائے؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے رک جاؤ، کائنات میں سب سے اللہ کے قریب ترین تم بن جاؤ گے۔ تکن اعبد الناس، دنیا کے اندر تم سب سے اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ نے منع کیا ہے یاد رکھو ایک اللہ کا امر ہے، ایک اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کا امر جانے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا، اور اللہ کے نواہی جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس کو بھی جانے، اس کا علم حاصل کریں، اور پھر جس چیز کا حکم دیا اس کو زندگی کا مشن بنائیں، جس چیز سے روکا اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تکن عابد الناس، سب سے متقی پرہیزگار تم بن جاؤ گے، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب ترین بن جاؤ گے۔ صرف ایک جملہ ہے اتق المحارم، فرمایا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ جس سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ، اللہ تو کتنا پاک ہے اور تیرے نبی کی زبان کتنی خوبصورت ہے، کتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو تجھے مل رہا ہے یہ تیرا مقدر ہے، ادھر ادھر چھلانگے نہ مار، ادھر ادھر کے معاملات نہ کر، اس کو لوٹا، اس کو کیا، اس کو پکڑا، نہیں، فرمایا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔ اور ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، پوری کائنات میں سب سے زیادہ غنی اللہ تجھے بنا دے گا۔ جو بندہ غنی کیسے ہوتا ہے؟ بندہ غنی کیسے ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو؟ نہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہو وہ اور مانگتے ہیں اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے، نہیں، فرمایا مال تھوڑا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اور جو اللہ اس کو کھلا رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ سوکھی روٹی کھائی، خالی پانی پیا، اس پر بھی کہتے ہیں اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر سب سے غنی تو ہے، سب سے غنی تو ہے دنیا کے اندر۔ تونگر وہ نہیں ہوتا، مالدار وہ نہیں ہوتا جو مال جمع کرتا رہے اور اس مال پر راضی نہ ہو۔ تونگر وہ ہوتا ہے، خوشحال وہ ہوتا ہے، غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا ہے لیکن تھوڑا کھا کر کس کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرما دے، ہماری یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سارے مقابلے ختم ہو جائیں گے، ہماری ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری فضول بھاگ اور دوڑ ختم ہو جائے گی جب ہم اللہ کے دیے پر کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا، اللہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے میرے لیے، میرے معاملے میں رزق میرے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تیسری اور اہم ترین بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تکن مومنن، فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک رکھو۔
پڑوسی سے محبت کرو، پڑوسی سے حسن سلوک کرو، پڑوسی سے حسن سلوک کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکن مومنن، تمہارا ایمان تمہاری زبان سے نہیں دیکھنا، تمہارا ایمان تمہاری باتوں سے نہیں سمجھ آئے گا، تمہارا ایمان تمہارے دعووں سے سمجھ نہیں آئے گا، تمہارا ایمان سمجھ آئے گا تو تمہارے پڑوسی سے سمجھ آئے گا۔ پڑوسی بتلائے گا کہ آپ کتنے صاحب ایمان ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے میرا پڑوسی بتائے گا، آپ کو آپ کا پڑوسی بتائے گا کہ جناب آپ کتنے اچھے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تمہیں ایمان سے مالا مال کر دے گا، ایمان تمہارے دلوں کے اندر میں اللہ بٹھا دے گا۔ چوتھی بات، وَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، اگر تم یہ کام کر لو گے اللہ تمہیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے گا۔ مسلمان دعووں کا نام نہیں ہے، مسلمان عمل اور کردار کا نام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ، زبان، عمل، کردار، ہر چیز سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ گریبان میں جھانکتے ہیں، کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم پر کوئی ظلم کرے؟ ہم لوگوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ ہم یہ پسند کرتے ہیں ہمارا کوئی مال کھائے، ہم لوگوں کا مال کیسے کھاتے ہیں؟ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے لوگ کانٹے بچھائیں، ہم لوگوں کے لیے کیسے کانٹے بچھاتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں میرے لیے بغض، کینہ، حسد یہ کوئی رکھے تو ہم لوگوں کے لیے کیسے یہ پسند کرتے ہیں؟ فرمایا یہ کام کر لو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پکے مسلمان ہو جاؤ گے، پکے مسلمان۔ پانچویں بات فرمائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری بات فرمایا وَلَا تَكْثُرُ الضَّحِكَ، فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو۔ یہ جو کھلکھلا کے ہنسنا ہے نا، کہہ کے مار مار کے ہنسنا، فرمایا یہ نہ ہنسا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ کثرت سے ہنسنا یہ انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ کا ڈر دل سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کثرت سے ہنسا نہ کرو، بلکہ کیا کیا کرو؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کثرت سے رویا کرو۔ جب تمہارے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو سرور کونین نے فرمایا دو قطرے ایسے ہیں ان کی قیمت اتنی بڑی ہے کائنات پوری ملا لی جائے اس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ایک قطرہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر، اللہ کے ڈر سے یہ آنسو کا قطرہ نکلا، یہ آنکھ سے باہر آیا، زمین پر نہیں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ تیرے اس قطرے کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میرے ڈر سے تو رو گیا۔ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے کیا ہے؟ روتی ہے، اللہ کے ڈر سے محبت سے روتی ہے، اللہ کے ڈر سے روتی ہے آنکھ۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسرا قطرہ خون کا قطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کا خون یہ رائگان جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم ایک قطرہ رائگان نہیں جاتا، ایک قطرہ۔ اور جنہوں نے ندیاں بہا دی ہیں وہ کیسے ضائع ہوں گی؟ میرے رب نے فرمایا ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کو یہ قطرے بڑے محبوب ہیں، یہ اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ، یہ انسان کی بخشش اور مغفرت کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے فوری طور پر نیکیاں کرنی شروع کر دو، فوری طور پر نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ گناہ ہونے کے بعد جب تم نیکیاں کرو گے تو یہ نیکیاں ان گناہوں کو کیا کریں گی؟ مٹا دیں گی، یہ ان کا ربڑ ہے، ان کو ختم کر دیں گی۔ فوری طور پر نیکی کرو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نیکی کر رہا ہوں، تو فوری طور پر نیکیاں کرو۔ اسی طریقے سے تقویٰ کے جو ثمرات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے جو آپ نے ارشاد فرمائے اور ہمارے لیے ارشاد فرمائے آپ سماعت فرما لیں
فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ بڑی سے بڑی پریشانی آتی ہے، اللہ اس کو اس پریشانیوں سے نکال کر سرخرو کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو انبیاء پر بھی آئی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ آئیں گی، لیکن مصیبتوں کا وہ شکار نہیں ہوگا، مصیبتوں سے وہ اس طرح نکل جائے گا جس طریقے سے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، آسانی سے نکل جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دھانے اس پر کھول دیتا ہے، وہاں سے رزق آتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی ہے، تقوی اختیار کریں رزق خود بخود آئے گا۔ تقوی اختیار کریں رزق آپ کے گھر پر پہنچے گا، آپ کی دہلیز پر آئے گا، آپ کو آ کر خود دستک دے گا۔ دنیا رزق کے لیے کہاں کہاں مارے ہوئے پھر رہی ہے، آپ رزق کے لیے مارے نہیں پھریں گے، بلکہ رزق آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا، آپ آگے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے پریشانیوں کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اللہ اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا ایک اور آیت میں ان اللہ یحب المتقین، فرمایا اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، پھر فرمایا اللہ تقوی والوں کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ او بھائی جس کا اللہ دوست بن جائے اس کو کوئی پریشانی، تو اگر اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ اسی طریقے سے فرمایا اہل تقوی کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بشارتیں کس کی مل رہی ہیں؟ جنت کی مل رہی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے قدم چومے گی جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا ایک اور آیت میں انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا متقی بندے کا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، حقیر ہو خوبصورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو قبول کریں گے، کوئی عمل اللہ اس کا رد نہیں کرے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صحابہ کرام کا جو اعمال قبول ہوئے تقوی کی بنیاد پر قبول ہوئے، اس لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے، ثمرہ یہ ہے کہ ہر عمل آپ کا قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا آخرت کی کامیابی والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور فرمایا آخرت کے اندر جو اللہ کا قرب ملے گا وہ تقوی کی وجہ سے ملے گا، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بہترین ٹھکانہ اللہ نے جنت کے اندر یہ متقی لوگوں کا رکھا ہوا ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جنت عدن ان کو ملے گی جس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور کھلے دروازوں سے ہی اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، فرمایا کہ فرشتے استقبال کریں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، مرحبا کی آوازیں آئیں گی، اور یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا ان للمتقین مفازا، تقوی والے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا یہ اللہ کی جنت، یہ اللہ کی جنت جو اللہ نے جن کو وارث بنانا ہے اس جنت کا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ من کان تقیا، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی زندگی کا مشن، منبع اور محور بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر، ہم سب کے دل کے اندر اللہ تقوی پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے،
ہمارے دلوں کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔